بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام اور عزیز طلباء اکرام، آج آپ حضرات کو دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اکٹھا کر کے تھوڑی سی فکر دلانی مقصود ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس علم کے حصول کے لیے ہمارے گھر والے، ہمارے سرپرست ہم کو مدرسوں میں بھیجے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ میں غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اندر دل کی گہرائی میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا اس مقصد پر ہم کما حقہ چل رہے ہیں یا نہیں. اب تھوڑی سی مثال سے آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ کلی طور سے علم کو اپنے آپ کو وقف کر دینا. اگر آپ مدرسے میں رہ کر اپنی کتابوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں یا قرآن کے یاد کرنے میں آپ کمزوری کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر غور کریں کہ کہیں ہم سے کچھ گناہ تو نہیں ہو رہا ہے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے علم کا نور چھن جاتا ہے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے علم کا نور چھن جائے گا. ایک بڑے عالم صاحب کا ملفوظ میں نے کسی سے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بدنگاہی پر میں 300 حدیثیں بھول گیا. کتنا؟ 300. آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں ایسا نور رکھا ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے دیکھ کر دل میں بٹھا لیتا ہے. اسی لیے قرآن نے آنکھوں کو جھکانے کے لیے کہا ہے غیر محرموں سے. اب ہم مدرسے میں رہ کر قرآن کی تعلیم کے ساتھ یا احادیث کی تعلیم کے ساتھ یا فقہ کی تعلیم کے ساتھ یا جو ہمارے ذمے کتابیں ہیں اس کے ساتھ اگر ہم گناہ کے ساتھ حاصل کریں گے تو آپ بتاؤ کیا اس علم میں نور پیدا ہوگا؟ کیا اس علم میں برکت ہوگی؟ اب ہم کون سا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے جس سے ہم سے قرآن نہیں یاد ہوتا؟ کون سا گناہ ہے جس سے کتابیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے جس سے ہمیں علم کا نور نہیں مل رہا، ہمارا دل محظوظ نہیں ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے مدرسے میں بھی رہ کے اپنی موبائلوں کے ساتھ جڑے رہے. اب بدنگاہی چاہے باہر کی ہو، بدنگاہی چاہے موبائل کی ہو، بدنگاہی چاہے اخبار کی ہو، بدنگاہی چاہے فوٹو کی، جس انداز میں بھی ہوگی وہ دل کے اندر سے نور کو ختم کر دے گی. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہ سے بچانا. کیوں؟ کتنے بڑے غیرت کی بات ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے اسی آنکھ سے ہم قرآن یاد کرتے ہیں، اسی آنکھوں سے غیروں کو دیکھیں، اسی آنکھ سے کہ حدیث کی کتابیں پڑھیں، اسی آنکھ سے ہم غلط دیکھیں. آپ سوچئے انہی آنکھوں سے ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ان آنکھوں سے غیروں کو دیکھیں گے تو اس کا تاثر کیسا ہوگا؟ ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ نامحرموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کہنے لگے اتنی کشش اللہ نے رکھی ہے کہ عورت کی ہڈی ایک طرف رکھی جائے اور مرد کی ہڈی ایک طرف رکھی جائے تو کچھ دنوں میں وہ ہڈیاں بھی قریب ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے
اپنے آنکھوں کی حفاظت بازاروں میں اور موبائل سے یا جس انداز سے ہوتا ہے، اگر آپ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لے گئے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے، سجدے کا سرور ملے گا، قرآن کا لطف ملے گا، دعاؤں کی لذتیں ملیں گی، طبیعت اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، دل ہمیشہ اس بات کا تقاضا کرے گا لاؤ 2 رکعت اللہ کے سامنے نفلیں پڑھنے، لاؤ نفلوں میں قرآن پڑھنے، دل تقاضا کرے گا لاؤ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کر لیں، دل یہ اندر سے آمادہ ہوگا۔ آپ سمجھ جائیں اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو آپ صحیح رخ پہ ہیں، اور اگر یہ کیفیات آپ کے اندر نہیں ہے تو توبہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے، کیوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے سرپرست آپ کو مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، بڑی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں خاندان والے، رشتہ دار، عزیز، اقربا، بھائی، بہنیں، باپ، ماں یہ امید لگا کے بیٹھی ہے میرا بیٹا مدرسے میں حافظ قرآن بن رہا ہے، میرا بیٹا عالم دین بن رہا ہے، وہ اس امید میں لگے ہوتے ہیں کل پڑھ کر آئے گا تو اللہ کے دین کا خادم بن کر آئے گا، اور ماں باپ کا نام اللہ کے لیے پوری دنیا میں بھی روشن کرے گا، اور امت کے اندر اٹھنے والے جتنے مسائل فتنے ہیں ان تمام کے تحفظ کا میرا بیٹا ذریعہ بنے گا۔ ماں امید لگا کے بیٹھی ہوتی ہے میرا بیٹا محنت کر رہا ہے، اور جب محنت کر کے بن کر کے آئے گا تو دنیا کے کونے کونے میں اللہ اور اللہ کے دین کی محنت کرتا پھرے گا۔ دیکھو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ لوگوں نے بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں نے نیت کی اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گی، اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گی، اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بناؤں گی۔ نیت کا ہی اثر ہوتا ہے، کہتے ہیں جیسی نیت اسی طرح کی برکت بھی ہوتی۔ ماں نے نیت کر لی، اب نیت تو کر لیا، بچہ ایک عمر کی سطح تک پہنچا، ماں بچے کو ہاتھ پکڑ کے مدرسہ لے گئی، کہنے لگی حضرت یہ میرا یتیم بیٹا ہے، دنیا میں اس بچے کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، اور میں نے اللہ سے نیت کی ہے، منت مانی ہے کہ اپنے بیٹے کو میں حافظ بناؤں گی، عالم بناؤں گی، آج سے میں آپ کو بچہ دے رہی ہوں، اس وقت تک میرے پاس نہ لائیے گا جب تک یہ بچہ عالم دین نہ بن جائے اور حافظ قرآن نہ بن جائے اور اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ بچہ مدرسے میں رہا تو کچھ دنوں کے بعد ماں کی یاست آئی، مولانا صاحب سے جا کے کہتا ہے بچہ کہ حضرت میری ماں مجھے یاد آ رہی ہے، آپ میرے ماں سے ملنے کا انتظام کیجئے۔ حضرت نے کہا کہ اگر یہ سبق سنا دو گے، سبق کچھ زیادہ دے دیا بات کو ٹالنے کے لیے، بچے بہت ذہین تھا، سبق سنا دیا، کہا حضرت میرے ملنے کا انتظام کرو۔ بچے کو چھٹی مل گئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں اگر مدرسے سے چھٹی مل جائے تو کھانا بھی بھول جاتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال تھا، سب کچھ بھول جاتے ہیں چونکہ گھر جانا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح بچے تھا، وہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بچے ہیں لیکن گھر گئے تو گھر کا دروازہ بند تھا، یہ بات مجھے عرض کرنی، گھر کا دروازہ بند تھا، سلام کیا، سلام کا جواب نہ ملا، پھر سلام کیا، پھر سلام کا جواب نہ ملا، تیسری بار سلام کیا تو اندر سے آواز آئی، سلام کے بعد کون ہو؟ کہا ماں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، آپ کا لخت جگر، آپ کا یتیم، آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میرا بیٹا تو مدرسے میں ہے اور میں نے اللہ سے نیت کی ہے بیٹے کی شکل اس وقت دیکھوں گی جب تک میں اپنے بیٹے کو عالم اور حافظ نہ دیکھ لوں۔ بچہ آیا تھا ہنستا ہوا، اب چلا روتا ہوا، مدرسہ پہنچے، حضرت نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا گھر گیا تھا، نہ جانے کیوں ماں نے مجھے گھر سے بھگا دیا۔ استاذ محترم نے کہا کہ
بیٹا اصل میں تمہاری ماں نے اللہ سے ایک منت مانی ہے، نیت کی ہے، جب تم عالم بن جاؤ گے، حافظ قرآن بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، تو تمہاری ماں تم سے ملاقات کرے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ بچہ 18 سال اپنی ماں سے جدا رہا۔ کتنا؟ آپ ذرا تصور کیجئے، جو دانا زمین میں سڑے گا اسی دانے سے دانے پیدا ہوں گے، جو سونا آگ کی بھٹی میں پکے گا وہی گلے کا ہار بنے گا، جو ساری چیزوں کو قربان کر دے گا اسی کے اندر اللہ تعالیٰ علم نبوت اس کے سینے میں اتار دیں گے، پھر عمل نبوت، عمل کا نور اس کے سینے میں اتار دیں گے، پھر وہ جب مدرسے سے نکلے گا پورے گاؤں، علاقہ نہیں، دنیا کے آخری کونے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا خادم بن کر دنیا کے کونے کونے میں علم کو، اعمال کو اور دین کو پوری دنیا کے کونے کونے میں زندہ کرنے کی رات دن فکر کرے گا۔ یہ کرے گا کون؟ جو اپنے آپ کو اصول و ضابطے سے بچپن سے ہی اس نسبت سے جوڑ کے رکھا کہ مجھے عالم بننا ہے اور عالم اللہ کے لیے بننا ہے، عالم بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے کر دنیا کے کونے کونے میں مجھے پھرنا ہے، یہ نیت ہوگی، اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرمائیں گے۔ 18 سال ماں سے جدا رہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، یاد آتی رہی، چپ کے روتے رہے۔ آخر علماء نے لکھا ہے ایک دن رات کا کافی حصہ باقی تھا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تہجد کے اندر نفل پڑھ کر، تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے آہو سجدے میں رو رہے تھے، اور سجدے میں رو رو کر کہے تھے میرے اللہ نہ جانے کس علم، نہ جانے کس ماں کے لیے میری ماں نے مدرسے میں بھیجا ہے، میرے اللہ آج میرا 18 سال کے قریب وقت گزر گیا ماں سے جدا ہوئے، میرے اللہ وہ نور، وہ ملک، وہ مایا مجھے دے دے جو میری ماں کی چاہت ہے۔ حضرت کے خواب میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت کے تشریف لائے، کہا بایزید سے ملو، بایزید کے ماں کو سر پہ امامہ باندھو، ان کو سلام بولو اور ان سے کہو کہ ماں سے ملنے کی تیاری کریں، اللہ نے وہ دولت دے دی ہے جس دولت کے لیے ماں نے انہیں بھیجا تھا۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن 18 سال ماں سے جدا رہنا، دنیا کی رنگینیوں سے جدا رہنا، دنیا کے حالات سے جدا رہنا، سب کچھ چھوڑ دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین اور علم کے لیے، بزرگوں دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا اٹھے تو دیکھا بسترا خالی ہے، قریب گئے تو دیکھے مصلے پہ سر رکھے بایزید رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو تاب جاری ہیں، اور رو رو کر کہہ رہے ہیں میرے اللہ وہ دولت مجھے عطا فرما جس دولت کے لیے میری ماں نے مجھے یہاں بھیجا۔ حضرت قریب گئے، سلام کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کھڑا کیا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور چوم کر کے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سر پہ امامہ باندھا اور خود لے کر کے ان کی ماں کے گھر گئے۔ میرے بچوں، آپ حضرات بھی نہ جانے کتنی تکلیفوں سے مدرسے میں رہتے ہو، نہ جانے کتنی خواہشوں کو قربان کرتے ہو، نہ جانے دنیا کی کتنی رنگینیوں سے آپ دور رہتے ہو، نہ جانے کتنی چیزوں سے آپ دور رہتے ہو۔ اگر گھر چھوڑا ہے، ماں چھوڑا ہے، باپ چھوڑا ہے، بھائی چھوڑا ہے، بہنوں کو چھوڑا ہے، تو صرف آپ کا مقصد علم حاصل کرنا ہے۔ ایسا علم حاصل کرو کہ دنیا کے کونے کونے میں جب آپ اپنے خون جگر سے اور اپنی صلاحیت سے اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تصنیفات سے، اپنی تالیفات سے اور اپنے خطاب سے، اپنی امامت سے، اپنی 24 گھنٹے کی پاکیزہ زندگی سے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر دنیا کے لیے نمونہ بن جاؤ، غلام مصطفیٰ ایسا بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں دیکھو، اگر کسی کو غلام مصطفیٰ دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، کسی کو غلام مصطفیٰ دیکھنا ہو تو ان کی آنکھیں دیکھ لو، فلاں کو دیکھو وہ تو سراپا اسلام کی تصویر ہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو حافظ صاحب کو دیکھو، فلاں عالم صاحب کو دیکھو، ان کی تجارت، ان کی زراعت، ان کے معاملات، ان کی جلوت، ان کی خلوت سب کے سب قرآن کے عین مطابق ہے۔ جی
फिर आपका चलना इबादत होगा, आपका खाना इबादत होगा, आपका पहनना इबादत होगा, आपकी तिजारत इबादत होगी, आपकी जलवत इबादत होगी, आपकी खलवत इबादत होगी। आपकी बोल से लोग हिदायत पे आ जाएंगे, आपको आंखों के देखने से लोग हिदायत पे आ जाएंगे, आपके मामलात से लोग हिदायत पे आ जाएंगे। आपका शबो रोज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती की ये निशानदही कर रहा हो। कहते हैं एक शख्स ने गुलाम खरीदा और गुलाम से पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम ने कहा, हुजूर गुलाम हूं, बिकते बिकाते आप तक पहुंचा हूं। गुलामों का कोई नाम नहीं होता, जो नाम रखो नाम मेरा, जो नाम रखो। पहले जमाने में गुलाम होते थे, वो बिकते बिकाते कहीं दूर चले जाते थे। जो आका मिलता अपने अंदाज से नाम रखता था। आका ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, हुजूर गुलाम हूं, गुलामों का कोई नाम नहीं होता, जो नाम रखो वो नाम मेरा। फिर सवाल किया, खाने में क्या पसंद करते हो? कहा, हुजूर गुलाम हूं, जो खाना खिलाओ मेरी गुलामी कहती है मैं वही खा लूं। सवाल किया, बेटा लिबास कैसा पसंद है? कहा, हुजूर मैं गुलाम आपका, जो नाम रखो वो नाम मेरा, जो खाना खिलाओ खाना मेरा, जो लिबास पहनाओ लिबास मेरा। मैं गुलाम हूं, गुलामी मेरी यही कहती है, मेरी गुलामी को यही सेब देता है, मेरी गुलामी का यही सेवा है। जो नाम रखो वो नाम होगा, जो खिलाओ मैं खा लूं, जो पहनाओ पहन लूं। मेरे मोहतरम, मेरे अजीज बच्चों, आप अपने सीने पे हाथ रखो और अपने अंदर की जमीन से सवाल करो, हम भी गुलाम मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मेरा खाना गुलाम मुस्तफा का है? क्या मेरा लिबास गुलाम मुस्तफा का है? क्या मेरा पहनावा गुलाम मुस्तफा का है? और अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए सुकून, कयामत तक के लिए इत्मीनान, कयामत तक के लिए बरकतें और सिर्फ दुनिया आखिरत की निजात, सुकून, इत्मीनान अल्लाह पाक ने हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में समेट कर रख दी है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी है, जो भी अमल करे वो सुन्नत के मुताबिक करें। आज आपका मश्क करना मौत तक आपको सुन्नत पे चला देगा। आज आपका सुन्नतों पे मश्क करना, एहतमाम करना, सुन्नतों का एहतमाम करोगे, मौत तक चलने के आप आदी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, बचपना सोचकर नजरअंदाज करते रहे, ये सोचे अभी तो हमारी उम्र क्या है, अभी हम कर ही क्या सकते हैं, अभी हमारे बस का कैसे है, अगर आप ये सोचोगे, ये ख्याल शैतानी ख्याल है, ये ख्याल नफसानी ख्याल है, ये ख्याल गुमराही का ख्याल है। अगर आपकी आदत सुन्नतों के खिलाफ अमल करने की पड़ गई तो ऐसे ही होगा जैसे रोटी तवे में जल गई। बनेगी? बोलो, रोटी तवे में जल जाए बनेगी? नहीं बनेगी। पतीले में चावल जल गया बनेगा? नहीं बनेगा। ईटा भट्टे में टेढ़ा हो गया, अब सही नहीं होगा, जहां बनना था बिगड़ गया। अगर आप मदरसे की हुदूद में रह के मदरसे के खिलाफ गए, किताबों के खिलाफ गए, असातिज़ा की मंशा के खिलाफ गए, तालीम के मंशा के खिलाफ गए, आप अपनी तालीमात उसूल के खिलाफ गए, ऐसे ही है जैसे रोटी तवे में जल रही है। संभाला ना गया तो नुकसान उठा लेगी। संभाला ना गया, ये आज आपको जोड़ करके आप मदरसे में आप पढ़ते हैं और दावत की तबलीग की निस्बत पे जोड़ करके यह फिक्र दिल में उतारना मकसूद है कि सुन्नतों का एहतमाम करो। कहीं मैंने देखा था किताब में, गालिबन याद नहीं है कहां देखा था, लेकिन बहुत अजीब बात लिखी थी। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह, इनके हाथ पे एक कफन चोर ने तौबा किया। कफन चोर, पहले जमाने में कफन चोर होते थे, मुर्दे को दफन करते थे तो चोर ऐसे भी होते थे, उनका कफन खींच के बेच लेते थे। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर वो कफन चोर ने तौबा की और तौबा करने के रहने लगे। तो हजरत ने उनसे पूछा, ये बताओ जब तू कफन चोरी करता था और कफन खींचता था तो ये बताओ कि सुन्नत रसूल ये है जब मुर्दे को कब्र में रखा जाए तो उसको सीधा करवट किबले की तरफ कर दिया जाए। अब बताओ किबले की तरफ चेहरा होता था या नहीं? उस कफन चोर ने कहा कि हजरत, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अक्सर लोगों का चेहरा मैंने किबले से फिरा हुआ पाया। जमाना कौन सा है? इमाम आजम
उलमा फरमाते हैं गालिबन इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम असर लोगों में कैसा खैरुल कुरान का जमाना कहा जाता है, लेकिन उस जमाने का यह हाल है, उस जमाने का यह हाल है कि अक्सर लोगों का चेहरा किबले से फिरा हुआ पाया। हजरत रोने लगे। जब होश आया तो फरमाए, हजरत ने फरमाया ये वही लोग हैं जो सुन्नतों का दावा करते रहे, ये वही लोग हैं जो नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा, ये वही लोग हैं जिनका नाम इस्लामी था, ये वही लोग हैं जो जिनके रजिस्टर में नाम मुसलमानों का लिखा था, लेकिन किरदार से, अखलाक से और अपने अफाल से, अपने कौल से, अपने फेल से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों से दूर रहे। अब याद रखो, देखो ये कपड़ा जोड़ा जाता है, सुई और धागे से, दीवार जोड़ी गई सीमेंटो गारे से, ऐसे दिल को दिल से जोड़ने के लिए हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनना पड़ेगा। अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, शौहर बीवी में मोहब्बत, वो बुनियाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका होगा तो मोहब्बत पैदा होगी, उखुवत पैदा होगी, हमदर्दी पैदा होगी, चैन सुकून इत्मीनान घरों में आएगा। वाहिद रास्ता वो सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका है। इसलिए आप अपने तालिब इल्मी के जमाने में धीरे 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 सुन्नतों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नतों में कुछ मोटी मोटी सुन्नतें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अपने से बड़ा कोई मिल जाए तो उनसे सलाम करें, उनसे सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सलाम को रिवाज दो, सलाम से मोहब्बत पैदा होगी। सलाम करेंगे इंशाअल्लाह, आपस में बच्चे आपस में सलाम करें। हजरत सहाबे कराम का मिजाज इस था, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अगर एक दीवार का आड़ भी हो जाता था तो फौरन सलाम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से सलाम करते थे। आप हजरात भी सलाम का आपस में रिवाज दें। एक बात, दूसरी मोटी मोटी सुन्नतें हैं कि कोई भी चीज आप इस्तेमाल करें, आपको अगर बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें? बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करें, ये एहतियात करें, आप दाहिने हाथ से इस्तेमाल करें और अल्लाह का और इस्तेमाल के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जुमले हैं जो ईमान में, यकीन में कुव्वत पैदा करते हैं। आपको कुछ करना है तो ये मत कहो मैं कर लूंगा, इंशाअल्लाह कल करेंगे ना, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसा होगा, इंशाअल्लाह। ये वो जुमले हैं जो अल्लाह से होने की तर्जुमानी करते हैं। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? एक जुमला है, ठीक है भाई, एक तो आपने कह दिया। अगर यही जुमला कहते अल्हम्दुलिल्लाह तो सुनने वाले का दिल थोड़ी देर के लिए गैर महसूस तरीके पे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता। होगा कि नहीं होगा? मैंने सलाम किया तो सलाम में अल्लाह का नाम आया, दिल मुतवज्जे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह का नाम आया, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। बिहम्दिल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जुमले हैं, धीरे धीरे दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता जाता है। फिर ये दिल अल्लाह से प्यार करने लगता है, अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है, धीरे धीरे दिल अल्लाह की तरफ चलने लगता है। अगर इसका रिवाज करेंगे, जितना सुन्नतों का एहतमाम होगा उतना दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उतरती चली जाएगी और बिला आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं, सोने के वक्त, मिसाल के तौर पर आपको सोना है तो बावजूद सोएंगे। क्या करेंगे? बावजूद सोएंगे। कपड़ा पहनना है, झाड़ के पहनेंगे। कपड़ा पहनना है, दाहिने हाथ से पहन, दाहिना हाथ दाहिने हाथ में डालेंगे। बाहर निकलेंगे, चप्पल को झाड़ के पहनेंगे, बाएं पांव निकालेंगे, दाहिना पांव पहनेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। ये जब करोगे ना तो आपका खाना, आपका पीना, आपकी जलवत, आपकी खलवत धीरे 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 आपके अंदर यकीन पैदा करेगी। अगर इस ज़ाहिरी सुन्नतों का एहतमाम करोगे तो अब एक सवाल ये खड़ा होता है, मैं कुरान याद करता हूं, कुरान याद नहीं होता, किताबें समझ में नहीं आती, बहुत कोशिश करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं।
ایک طریقہ تو یہ ہے اپنی محنت کو بڑھا دو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ سو جائیں کبھی موقع ملے تو نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اتنا رو کہ اللہ کو ترس آ جائے، اتنا رو کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ جب اللہ کو ترس آ جائے گا اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے دل اور دماغ کو کشادہ کر دے گا، آپ کا دل علم لینے والا بن جائے گا۔ کریں گے، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے مدرسے کے متعلق تھیں، لیکن آج آپ حضرات کو جوڑ کر کے ایک فکر عظیم کی طرف توجہ دلانے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی بازار نہیں ہے جہاں آپ علیہ السلام کا ایک امتی ایسا مل جائے جو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک آپ علیہ السلام کا سچا غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں اس فکر کو پھیلایا۔ میری جماعت ہم لوگ سال لگا رہے تھے تو ایک فرانسیسی عرب تھا میری جماعت میں، ہم اس کے ٹرانسلیٹ تھے۔ ہماری جماعت بلند شہر تھی، وہ بیان کرتے کرتے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے بڑے جوش میں کہا، ایک بڑا مجمع تھا، اجتماع تھا، اس میں کھڑے ہو کر کے کہا، اے اسلام کے دشمنوں تم ہمیں کیا بگاڑو گے؟ اس نے کہا تم ہمیں کیا بگاڑو گے؟ تم کہنے لگا تمہیں بگاڑنے کی 2 لائن کی محنتیں ہیں، عورتیں اور پیسہ۔ اس نے کہا نہ جانے دنیا کے کتنے ملکوں میں نے سفر اس لیے کیا ہے تاکہ میں عیاشی کروں، میں گناہ کر کے تھک گیا، آج اللہ کا فضل ہے مسجد کی چٹائی پہ اور مسجد کی باؤنڈری میں اللہ کے راستے میں وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین میں نے حاصل کیا ہے کہ میں نے دنیا کے کسی کونے بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں حاصل کر سکا۔ اس نے دوسری بات کہی، پیسے سے آدمی سمجھتا ہے پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے کام بنے گا۔ اللہ معاف فرمائے نا، ابھی حضرت مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، بلکہ میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ میرا ایک رشتہ دار اللہ مجھے معاف فرمائے کہ عالم بن گئے، عالم بن کے جب گھر گئے تو اپنے گھر والوں کو کوس رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے تو مجھے مولوی بنا کر کاسے فقیری میرے ہاتھ میں دے دی، فقیری کا پیالہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کی قسم آپ کے سینے میں وہ علم ہے، آپ کے سینے میں وہ علم ہے، آپ کے سینے میں وہ مایا ہے، آپ جب چاہے مصلی بچھائے اور اللہ کے خزانے سے مانگ لے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ آپ ضیوف الرحمان ہیں، آپ کے شب و روز کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، چرند و پرند آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ارے آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کے لیے زمین و آسمان آپ پہ فخر کرے، اور ایک عالم بننے والا کہے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عالم بن جائیں گے تو فقیر ہو جائیں گے، حافظ بن جائیں گے تو فقیر ہو جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پہنیں گے؟ سنو، جب اماں کھانا کھاتی ہے کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں اللہ آنکھیں بناتا ہے، خبر نہیں اماں کو کیا بن رہی ہے، اماں کام کرتی ہے اللہ آنکھیں بناتا ہے، اماں کام کرتی ہے اللہ زبان بناتا ہے، اماں کام کرتی ہے اللہ ہاتھ بناتا ہے، اماں کام کرتی ہے اللہ دل بناتا ہے، اللہ دماغ بناتا ہے، اللہ رگیں بناتا ہے، اللہ ہاتھ پاؤں بناتا ہے۔ ماں کو بھی خبر نہیں کیا بن رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے کھلایا اور ایسی آنکھیں بنائی کہ میرے آنکھ کا فنگر دنیا کے کسی انسان سے میل نہیں کھائے گا، میرے انگلیوں کا فنگر دنیا کے کسی انسان سے میل نہیں کھائے گا، اللہ نے ایسا بنایا میری شکل دنیا کے کسی انسان سے میل نہ کھائے گی، میرا دماغ الگ بنایا آپ کا الگ بنایا، میری رگیں بنائی الگ بنائی آپ کی بنائی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو رگیں بنائی ہے نا، اس رگوں کو نکال کے اتنی بڑی دنیا ہے 7 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا نظام اللہ چلا رہا ہے، ہمارے 2 وقت کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، ہمارے 98 یا 54 کا انتظام نہیں کر سکتا، ہماری چند کوڑیوں کا اللہ انتظام نہیں کر سکتا۔ کتنا غلط یقین ہے، اسی غلط یقین کے بنیاد پہ ہم عالم بھی بن جاتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اپنی دعاؤں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہ کرا سکتے۔
हजरात सहाबे किराम अपने छोटे मसाइल को, बड़े मसाइल को अल्लाह से रो रो कर ऐसे मांगते थे कि उनका रोना देखकर लोग रुक जाते थे। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात गुजर जाती तो मस्जिद के मेहराब पे खड़े होते और न तहज्जुद की नियत करते और नफले पढ़ते। इतना रोते कि जैसे सांप का काटा तड़प के रोता हो। मेरे अजीज बच्चों, आप अल्लाह की कसम, आपके लफ्ज अल्लाह सीखने की, लफ्ज बिस्मिल्लाह की, लफ्ज कलमे तैयबा की कीमत तो पूरी दुनिया नहीं हो सकती। ये चरिंदो परिंद, ये सोने चांदी, ये हीरे जवाहरात, ये मुल्क महल आपके कदमों की धूल के बराबर नहीं है। कहां से आपने सीख लिया हम पढ़ लेंगे तो हमारी रोटी का क्या होगा? हाँ, पढ़ो इतनी मेहनत से और अपने दिल पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आज से ही करो कि जब भी कोई जरूरत पड़ जाए, तो जब लोग सो जाएं, कोई भी जरूरत पड़े तो मुसल्ला बिछाओ और अपने अल्लाह से मांग करके देखो। एक मैं साथी का वाकया सुनाऊंगा ताकि आप बच्चे हैं और आपके दिल में जल्दी से बात उतर जाए। हाँ, अदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने कहा मुझसे मांगो मैं दूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह कहते हमारी मदद करो, अल्लाह का बन जाओ। यंसुरकुम, जब जहां जहां जैसी जैसी जिस वक्त जो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। ये कुरान का वादा है, ये अल्लाह का वादा है जी। एक साहब बंबई अपने बच्चे के इलाज के लिए गए, आलिम साहब थे और उन्होंने अब पूरी जिंदगी दावत के लगे साथी, पूरी जिंदगी ये ठान लिया था अल्लाह के गैर से कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। उन्होंने अपने ऊपर समझो कसम दे रखी थी कि मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर से कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा और उसकी उन्होंने बचपन से बड़े होने तक पूरी हिफाजत की। उनका भी मसला अल्लाह हल करता रहा। वो कहते हैं, सुनाने वाले ने मुझको सुना, बिल्कुल सच्चा वाकया, कहते हैं कि बच्चा बीमार हो गया, काफी बड़ी बीमारी, बंबई इलाज के लिए गए। डॉक्टरों ने कहा कंडीशन बहुत खराब है। रिपोर्ट लेने के बाद इतने वक्त तक अगर आप इतनी एक बड़ी रकम कहा, अगर ये रकम ले आएंगे तो हम ऑपरेशन कर देंगे और अगर आप ना ला सके तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, हजरत आपकी होगी। अब ये सुनना था कि उनके पांव के नीचे से जमीन खसक गई। बैठकर रिपोर्ट लेकर थोड़ी देर के बाद सोचने लगे। उन्होंने कहा मैंने सोचा कि आज बचपन से अब तक मैंने अपने आप पर कसम दे रखी है कि किसी से सवाल नहीं करूंगा। मुश्किलात तो बहुत आई, दुआ मांगता रहा, अल्लाह अदा करता रहा। आज ऐसे दो राहें पे खड़े हो गए, एक तरफ बच्चे की जान है, एक तरफ अंदर का यकीन है। क्या करें? सोचा, उन्होंने कहा सोचा फला को फोन कर दूं, फला को फोन कर दूं, फला से कह दूं, फला रिश्तेदार हैं, ला उनसे कह दूं। उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह पाक की है। अब तक अल्लाह ने किया, अब जाता हूं मस्जिद। वो गए मस्जिद, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी और जी भर के रोए और रो करके कहा मेरे अल्लाह, आज आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं आपका बंदा, मेरा ईमान तो नहीं है, जो न मेरे यकीन की वो सतह है कि मैं आपके आपके इम्तिहान में खरा उतरूं, लेकिन मेरे अल्लाह एक कमजोर बंदा हिम्मत जुटा लिया है। अब बच्चा जाता है तो चला जाए, मैं किसी और से न कहूंगा, अब तक आप ही करते रहे। आज आप मेरे अल्लाह आपकी इज्जत का वास्ता है, आज आपको मेरी मदद करनी ही होगी, आज आपको करना होगा। तो उन्होंने सुनाया, एक अनजान आदमी उस बाहर के रास्ते से गुजर रहे थे, उनको खबर नहीं। उन्होंने कहा मेरे दिल में आया मुझकी मस्जिद जाओ। वो देने वाले ने मुझको सुनाया, कहा मस्जिद जाओ। मस्जिद गए, देखा कोई साहब बैठे हैं, सलाम किया और कुछ नहीं, हाथ पकड़ा, छत पे ले गए, मस्जिद के छत पे ले गए, टेरिस पे, और वहां गए। अपने बैग, दिल में आया पैसा दो, कहा पैसा निकाला बैग से, कहा मैंने गिनना शुरू किया, दिल में आ रहा है अल्लाह कितना दूं, या अल्लाह कितना दूं। गिनते गिनते एक जगह हाथ रुक गया,
لینے والے عالم صاحب نے کہا اللہ ان کے اس یقین کی برکت سے ہمیں بھی ایسا کامل یقین نصیب فرمائے جیسا اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. ہاتھ رک گیا. انہوں نے کہا کتنا ہے؟ کہا اتنا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتا. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ محرومی و منظوری توفیق ادب پہ ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی بیگانہ نہیں ہے. آج میرے اللہ نے میرے ایمان کی لاج رکھی لی. میرے بچوں, جب کبھی تھک جانا اپنی تکلیفوں سے, دنیا بہت بڑی ہے, زندگی بہت بڑی ہے, حالات بہت آئیں گے, حالات بڑے کشیدہ ہیں, حالات بڑے پرفتن ہیں, حالات بہت مشکل ہیں. اللہ کی قسم آج سے اپنے آپ پہ مسلح کا عادی بنا لو. آج سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے کا عادی بنا لو. آج سے اپنے آپ پہ اللہ کے حوالے کر دو. ہر قدم پہ اللہ کو پاؤ گے, ہر لمحہ اللہ کو پاؤ گے, ہر مشکل اللہ کو پاؤ گے, ہر مصیبت میں اپنے اللہ کو پاؤ گے, ہر گھڑی ہر آن اپنے اللہ کو پاؤ گے. جی اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے, علماء سے کہا گیا ہے کہ 1 سال لگاؤ, پھر دوسرا سال لگاؤ, پھر تیسرا سال لگاؤ. ارے مدرسے میں پڑھانے والا 10,000 15,000 20,000 کا مولوی 1 سال ہندوستان میں لگائے گا, دوسرا عرب ملک میں لگائے, عرب ممالک میں لگائے گا, تیسرا یورپ میں لگائے گا. ایک بڑی رقم کا مسئلہ ہے. ہاں مسئلہ میرے لیے ہے, لیکن میرے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے علاقے کا ایک آدمی ٹھیلا کھینچنے والا, اس کی تشکیل ہو گئی افریقہ کی. تو کسی نے کہا, نام تو نہیں لوں گا, کہنے لگے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ سنا جماعت میں جا رہا ہے. بولا ہاں جماعت میں جا رہا ہوں. تو بولا تو ٹھیلا کھینچتا ہے, اتنا انتظام, 1 لاکھ روپے کا انتظام کہاں سے کر لیا؟ اس نے کہا سنو, ٹھیلا میں کھینچتا ہوں, نعوذ باللہ میرا اللہ نہیں کھینچتا ہے. میں نے ٹھیلا کھینچ کر کے اپنی گاڑی کمائی بڑے لمبے عرصے میں اکٹھا کی تھی. آج تک پورا ہو گیا. میں دعائیں باندھتا رہا, اپنا پیٹ کاٹتا رہا, بچوں کی خواہشوں کو قربان کرتا رہا. میں نے رقم اکٹھا کر لی ہے. اب میں اللہ کا دین لے کر کے افریقہ کے جنگلوں میں جاؤں گا. اللہ نے میرا طے کر دیا ہے. میری جماعت میں لبنانی تھا, ڈانسر, کہتا تھا میں اسٹور شو کرتا تھا, ڈانس کرتا تھا. کہنے لگے یہ دعوت کے ساتھی دھیرے دھیرے میرا مزاج بنائے, مجھے سمجھائے. میں اللہ کے راستے میں لگ گیا, ڈانس چھوڑ دیا. حلال میرے پاس تھا نہیں, بڑی تکلیفوں سے گزرنے لگا. ساتھیوں نے کہا ایک کام کرو, تم پلمبری کا کام سیکھ لو. کہا میں نے کچھ دن پلمبری کا کام سیکھا, اور اس کے بعد مزدوری کرتے کرتے میں دعائیں مانگتا تھا, نفلیں پڑھتا تھا, صدقہ دیتا تھا. میرے اللہ میرا وقت نظام الدین لگوا دے. آج برسوں کے بعد میری تمنا پوری ہوئی. چند پیسے بیوی کو دے کر آیا ہوں. آگے اللہ ہی جانے میرے گھر میں کیا بیت رہی ہوگی. اللہ کی راہوں میں چلنے والے نہ جانے کتنی تکلیفوں سے چلتے ہیں. اس راہ خدا میں چلنے والے نہ جانے کتنی خواہشیں قربان کرتے ہیں. اس راہ خدا میں چلنے والے نہ جانے کتنے کہتے ہیں نا خون جگر پینے کو اور زخم جگر کھانے کو ایک غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اگر اللہ کا پیار چاہیے, اللہ کے قرب کی لذت چاہیے, اللہ کے نام کی مٹھاس چاہیے, سجدے کا سرور چاہیے, قرآن کی مٹھاس چاہیے, نفلوں کی مٹھاس چاہیے, تو اپنے اس دل کو, جذبات کو قربان کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج بنایا تھا. ہاں دعوت و تبلیغ کی محنت ایک غم کا نام ہے, ایک کڑھن کا نام ہے, ایک بے چینی کا نام ہے, ایک درد کا نام ہے, ایک کیفیات کا نام ہے. میرے بزرگوں دوستوں, میرے بنجر بستیوں میں مکاتب چلتے ہیں. تو ایک سفر میرا ہوا ادھر اتر کاشی کا, بڑا عجیب واقعہ ہے. پہاڑوں پہ جہاں تک میری گاڑی گئی میں وہاں تک پہنچا. 2.5 گھنٹے میں نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو دیکھا ایک حافظ صاحب چند بچوں کو قرآن پڑھا رہے. میں نے کہا حافظ صاحب کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے میں بجنور کا ہوں. میں نے کہا اب تو پڑھانے والے ہم سے درخواست کرتے ہیں مدرسہ بتا دیجئے, لیکن بڑا ادارہ ہو, چند خادم ہوں گے, بڑا ادارہ ہوگا, انویٹر ہوگا, دنیا کے راحتوں کے سارے سامان ہوں گے, بڑا انتظام ہوگا. میں نے کہا آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے میں کپڑا بیچتا تھا, پھیری کرتا تھا. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو پورے گاؤں والے قادیانی ہو چکے ہیں. پورے گاؤں والے
قادیانی ہو چکے ہیں کہ ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے میں نے گٹھری یہی رکھ دی، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا تھا، اس کی برکت سے میں کچھ یہاں میرا کپڑے کے کاروبار سے آیا تھا، آج میں ان کے ایمان کے حفاظت کے لیے ان بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں۔ ہماری آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ خالی اپنے گاؤں کے نہیں ہیں، اپنے گھر کے نہیں ہیں، علاقے کے نہیں ہیں، آپ کے علم کا محتاج پوری دنیا ہے۔ اگر پوری دنیا میں ایک آدمی مرتد ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہیں اللہ کی عدالت میں آپ کو جواب نہ دینا پڑے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو بتائے قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، سوال ہم سے ہوگا کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں، میرے علاقے میں ایک آدمی اگر کفر پہ مرتا ہے تو اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ اگر ایک ایک آدمی مسجد نہیں آتا اس کی جواب دہی میری ہے، اگر مسجد کے مشورے میں کوئی نہیں بیٹھتا اس کی جواب دہی میری ہے۔ اس لیے آپ علم میں پہلے گہرائی حاصل کیجئے، اور علم کے حاصل کرنے کے بعد دنیا کے کونے کونے میں جانے کا ایک حوصلہ رکھنا ہوگا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک عرب تھے میری جماعت میں، کہنے لگے میاں 2 مہینہ روزہ رکھا ہے ہندوستان وقت لگانے کے لیے، نہ جانے کتنی دعائیں مانگی ہیں، نہ جانے کتنے صدقے دیے ہیں، آج میں تمہارے ہندوستان مرکز میں موجود ہوں۔ قدر کیجئے، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے نا اس کی قدر کیجئے۔ ایسے نہیں جوڑا گیا ہے ہاں کر لیا ہو گیا۔ میرے بچوں، اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، آپ کا غم، آپ کی کہن، آپ کی بے چینی اتار لو۔ اگر یہ اتر گیا تو آپ جہاں بھی رہو گے، جس انداز سے بھی رہو گے، جیسا موقع ہوگا، ایمان کے تحفظ کا آپ ذریعہ بنتے جاؤ گے۔ چونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں، اللہ معاف فرمائے اپنے حوصلے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نماز کھڑی ہو گئی تب آپ نماز میں آؤ گے تو آپ کے چچا، آپ کے والدین، آپ کے محلے پڑوسی والے کہیں گے دیکھو نا یہ مدرسے میں پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، دیکھو نا سب سے دیر میں ہی آتا، دیکھو نا۔ لیکن اگر آپ مسجد پہلے پہنچ گئے، قرآن لے کر بیٹھ گئے، نفل پڑھنا شروع کر دیا، مسجد سے دیر میں آئے تو اور لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کا آپ ذریعہ بن جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو آپ چپ کے دعوت شروع کیے، قرآن اتر گیا کہ چپ کے نہیں، فاصدع بما تؤمر، جاؤ میدان میں کھلا لوگوں کو سمجھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی، کوچا فرد ایک قبیلہ، ایک فرد، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر ایک کے پاس جاتے اور کہتے دیکھو اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے دین پہ آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جانتے ہو اس کام کی بنیاد پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی کا طلاق ہوا۔ کتنا؟ 2 بیٹی کا طلاق ہوا، چہرے پہ تھوکا گیا، گریبان پھاڑا گیا۔ ایک دن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بھی آیا، آپ کعبہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو پیچھے مڑ کے کعبہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کعبہ تیری محبت میرے رگ میں گھسی ہے، کعبہ مجھے معلوم ہے تو پوری دنیا کا مرکز و مسکن ہے اے کعبہ، لیکن آج اس محبت کو میں نے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں جب ہم کعبہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو کعبہ کو سوچ کر ایسے روتے تھے جیسے بچہ ماں کو سوچ کر روتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر لیا، میرے آقا آپ پہ تکلیفیں بہت آئی ہیں، آپ لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، آپ پہ تکلیفیں بہت آئی ہیں، آپ نے بڑا دکھ جھیلا ہے، آپ بڑی تکلیفوں سے گزرے، لیکن تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج تو نے مجھ سے کیا سوال کر لیا؟ برسوں گزر چکا ہے طائف کے پتھر کھائے، اس منظر کو میں آج بھی سوچتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا مارا تھا، آسمان کے فرشتے چند بار روئے ہیں، ایک بار اس وقت روئے ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے پتھر گر رہا، زمین بھی روئی، آسمان بھی روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف سے گزرنا پڑا۔
لیکن آپ کا درد, آپ کا غم, آپ کی کڑھن, آپ کی بے چینی امت کے ہمدردی کے لیے تھی کہ یہ حال میں آپ زخموں سے چور عتبہ کے باغ میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عتبہ اسے بھی ترس آ گیا, دشمن ہے لیکن دل پسیج گیا, اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا دیکھو میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ان کے پاس جاؤ, انگوروں کی تھالی لے جاؤ, ان سے کہنا رشتہ داری کا واسطہ واپس نہ کریں گے, کھا لیں گے. جو انگوروں کی تھالی آقا مدنی کے سامنے تشریف لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہیں. آپ نے کہا, سلام کیا, سلام کا جواب دیا, آپ نے کوئی تکلیف کا اظہار نہ کیا, آپ تشکیل شروع کر دیتے ہیں. یہی درد ہونا چاہیے سینے میں. اگر آپ صابن لینے جائیں تو اس گراہک کو کلمہ ضرور سکھا کے آئیں. آپ بازاروں میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ میں لوگوں کو دعوت دینے جاتا ہوں. آپ کا کھانا پینا ہر چیز یہ ترجمانی کر رہا ہو کہ میری دعوت اس سے جھلک رہی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عداس ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں تو نینوا شہر کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم ہمارے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں وہ بھی اللہ کے رسول تھے, میں بھی رسولوں کا رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا بھی دن آیا, آپ علیہ السلام کے خاندان کے بڑے بڑے چودھری اکٹھا ہوئے اور ابو طالب سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھتیجے ہیں, ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں. قریش مکہ نے کہا اگر تم دعوت و تبلیغ کے ذریعہ تمہارا مقصود یہ ہے کسی حسینہ سے شادی کرا دی جائے, پورے مکہ میں جس سے بھی کہو گے سب سے حسین لڑکی سے شادی کرا دی جائے گی. کسی نے کہا اگر تم چاہے سرداری چاہتے ہو ہم سردار بنا لیں گے, لیکن یہ دعوت کی محنت مت کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو. کہا میں اللہ کی ذات سے ہونے کی جو دعوت, جو کلمے کی دعوت میں دے رہا ہوں, قسم اللہ کی میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا عزم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو اپنے چچا کے کان پہ اپنا ان کے منہ پہ اپنا کان رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, میرے کان میں ایک بار کلمہ پڑھ دو. چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تو قربان جائے آپ علیہ السلام پہ اللہ ہماری نسلوں کی طرف سے, پوری امت کی طرف سے اپنی شایان شان درود و سلام قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کلمہ نہیں پڑھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگوں نے بازو پکڑ کے اٹھایا. اتنا درد سینے میں تھا, اتنا غم سینے میں تھا. میرے بھائیوں ہم وارث انبیاء بننے جا رہے ہیں. یہ درد, یہ غم, یہ کڑھن, یہ بے چینی ہمارے زندگی کا مقصد ہو. اس کی محنت کے لیے آج سے آپ کو دعوت کے کام میں لگے رہنا ہوگا تاکہ آپ کا علم دعوت کے ذریعے پوری دنیا میں عام ہو جائے, علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے, علم کا نور عمل کا نور اکٹھا ہو کر کے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک ایک فرد کے ہدایت کا ذریعہ بنے. اس کے لیے آج اکٹھا کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے درخواست بچوں سے ہے کہ آج آپ ہی عزم مصمم کر لیں, اپنے دل کو حاضر سمجھ کے اللہ کو گواہ بنا کے اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ بعد پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ 3 سال لگائیں گے. لگاویں انشاءاللہ. 1 سال انشاءاللہ ہندوستان لگائیں گے, دوسرا سال عرب ممالک میں لگائیں گے, تیسرا سال انشاءاللہ ہم یورپ کے ملکوں میں لگائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کس کی نیت ہے. اللہ بے انتہا اپنے فضل سے قبول فرمائے. اللہ اپنے فضل سے آقا علیہ السلام کے صدقے طفیل سب کو قبول فرمائے, ہمیں بھی قبول فرمائے اور آسان بھی فرمائے. دوسری درخواست یہ ہے کہ نمازوں کا تو اہتمام کریں گے ہی, اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ بقرعید کی چھٹی ہو رہی ہے اور رمضان کی چھٹیوں میں اگر ابھی سے نیت ہوگی نا تو 2 کام آپ کریں گے. اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت, دیکھو ایک آدمی سویا ہو تو جگا دیں, اور بہانہ گھر کے سویا تو کوئی نہیں جگا پائے گا.
ایک آدمی کو اگر ڈاکٹری کی ڈگری لینا ہے تو حساب سے اسی نظام سے وہ چلتا ہے. ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے اس حساب سے وہ چلتا ہے. ایک آدمی کو کھیتی کرنا ہے اسی نظام سے چلتا ہے. اب ہمیں علم کو لے کر دعوت کے اندر جوڑ پیدا کرنا ہے تو اسی نظام سے چلنا ہوگا. تو نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ جب سالانہ چھٹی ہوگی تو چاہے جتنی بھی تکلیف آئے گی, چاہے جتنے عذر و اعذار ہوں گے, انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں 40 دن چھٹیوں کے لگائیں گے رمضان میں. اب بتاؤ کہ صرف اللہ کو حاضر سمجھ کے آپ نام لکھ لیں, کافی بچا جائے گا, لیکن آپ نہ جائیں تو ٹھیک ہے, نیت کا تو ثواب مل جائے گا. لیکن آج نیت اس بات کی ہو کہ انشاءاللہ چھٹیوں میں ضرور ہم اللہ کے راستے میں 40 دن لگائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ کون کون لگائے گا؟ نام لکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. منیب الکلام صاحب یا کوئی مقامی ساتھی نام لکھتے تو بہت اچھا تھا. نام ہوگا تو تشکیلیں مدرسے میں آسان ہوگی نا. مدرسے میں تشکیلیں ہوں گی, روز کہاں سنا جائے گا, روز بات کہی جائے گی, تو انشاءاللہ تشکیل آسان ہو جائے گی. نام لکھا ہے انشاءاللہ.